الحمد لله الحق المبين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدکر پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہمارے دورے کا 6واں دن ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے احکام و مسائل. فرضی روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، تو رمضان کی ابتدا کیسے یقینی طور پر معلوم ہوگی؟ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. رمضان کی ابتدا یقینی طور پر جاننے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، چاند دیکھنے کی گواہی مل جائے. نمبر 2، اگر مطلع ابرآلود ہو تو گنتی پوری کی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پا لے، جو اس مہینے میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب یہ مہینہ کیسے ہمیں اس کا یقینی طور پر علم ہوگا؟ چاند دیکھنے سے. لوگ گواہی دے دیں کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے گا، رمضان شروع ہو چکا ہے. اگر چاند کسی کو بھی نظر نہیں آیا تو پھر کیا کریں گے؟ مطلع ابرآلود ہے، چاند نظر نہیں آیا تو پھر شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے کیے جائیں گے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر تم نے روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، اور جب عید الفطر بنانی ہے پھر بھی چاند کو دیکھ کر عید الفطر بنانی ہے. اور اگر ایسا ہے کہ چاند نظر نہیں آ رہا، چاند دکھ نہیں رہا، فإن غبی علیکم، بادل چھائے ہوئے ہیں، مطلع ابرآلود ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. تو یہ دونوں طریقے ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو گئے. ایک واقعہ پیش آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے. ام فضل بنت حارث وہ کہتی ہیں انہوں نے قریب تابعی ہیں، قریب بن ابی مسلم، ان کو بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شام میں. اور حضرت قریب بیان کرتے ہیں فقدمت الشام فقضیت حاجتها، میں شام میں آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کام کی غرض سے آئے، کام مکمل ہو گیا. وَاسْتُحِلَّ عَلَيَّ رمضان، اور رمضان کہتے ہیں وہاں پر سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا. وَأَنَا بِالشام، میں شام میں ہی تھا. فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا جمعہ کی رات کو، اور پھر روزے ہم نے رکھے. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، رمضان کے آخر میں میں جب مدینہ میں آیا فَسَأَلَنِي عبداللہ بن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا. ثم ذکر الہلال، اور چاند کا ذکر ہوا، ہلال کا ذکر ہوا. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند، اس کا ذکر ہوا. اور مجھ سے پوچھا فقال متی رأیتم الہلال، قریب یہ بتائیں کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا وہاں پر؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا. فقال انت رأیتہ، قریب آپ نے خود دیکھا؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں. ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا. وصام معاویۃ، ہم سب نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر اور خلیفۃ المسلمین ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا. فقال لکنہ رأیناہ لیلۃ السبت، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لیکن ہم نے مدینہ میں تو ہفتے کی رات دیکھا ہے، تم نے ہم سے ایک دن پہلے جمعہ کی رات دیکھ لیا تھا، ہم نے تو ہفتے کی رات دیکھا جب رمضان کی ابتدا ہوئی. فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَاهُ، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم 30 روزے مکمل کریں گے یا ہم چاند کو دیکھ لیں. اگر چاند پہلے نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نظر آیا تو ہم 30 دن پورے کریں گے. قریب کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے اور ان کے روزے کا، کہ انہوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا؟ فقال لا،
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو شام میں دیکھا تھا نا، یہ ان کی رویت ہے، ہماری رویت اپنی رویت. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا جائے اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کیا جائے، یعنی عید الفطر منائی جائے. اور اگر نظر نہیں آتا، مطلع ابر الود ہے، تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے. رمضان کے احکام و مسائل میں آگے بڑھتے ہوئے ہم رمضان کے وجوب کی شرائط آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. روزے کے وجوب کی شروط، روزے کے، رمضان کے نہیں، روزے کے وجوب کی شروط. رمضان کے روزے جب فرض ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہ وہ اس کے لیے کون سی شرائط ہیں کہ کس پر یہ روزے واجب ہوں گے. علماء کرام نے روزے کی 7 شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، یعنی بندہ مسلمان ہو، اس پر روزہ فرض ہو. عقل، دوسری شرط کیا ہے؟ عقل، عاقل ہو، بالکل عقل سے کورا نہ ہو، مطلب کیا ہے کہ پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، مجنون نہ ہو. نمبر 3 بلوغت، یعنی بالغ پر روزہ فرض ہے، بلوغت سے قبل روزہ فرض نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بچوں کو رکھوانا چاہیے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، جب بچے بڑے ہو جائیں، اگر بالغ نہیں ہوئے تو تب بھی ان کو روزے رکھوانے چاہیے. بہرحال ان پر واجب کب ہوں گے؟ جب بالغ ہوں گے. اقامت پذیر ہونا، نمبر 4 اقامت پذیر ہونا، یعنی مقیم ہو شخص. اگر مسافر ہے تو اسے گنجائش موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، مقیم پر روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 5 حیض اور نفاس سے طہارت. ایسی عورت جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس سے ہے تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے. نمبر 6 روزے رکھنے کی قدرت رکھنے والا شخص ہو، روزے رکھنے کی قدرت ہو. ایسا کمزور اور بیمار شخص کہ جو روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا تو اس پر واجب نہیں ہے. نیت بھی کرے، ایسے ہی بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہے، روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ 7 شرائط ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آگے بڑھتے ہیں مریض سے متعلق احکامات. جس مرض سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اس سے مراد وہ مرض ہے جس میں روزہ رکھنے سے آپ کے مرض میں اضافے کا خدشہ ہو یا اس پر مزید کسی مرض کے لگنے کا اندیشہ ہو، تو ایسا مریض وہ روزہ چھوڑے گا. البتہ ایسا مرض جو معمولی ہے جیسے سر درد یا زکام وغیرہ، جس میں روزہ بالکل متاثر نہیں ہوگا، تو اس میں روزہ رکھا جائے گا. قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرمان باری تعالی ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو پاتا ہے وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے جو روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں. تو مرض 2 طرح کے ہیں، یہاں پر مریض کا بھی ذکر ہے، ومن کان مریضا، جو مریض ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن مرض 2 طرح کے ہیں. ایک مرض ہے دائمی مرض جس سے چھٹکارا یا صحت یابی کی امید ہی نہ ہو، جیسے بڑی عمر کی کمزوری ہے اور فالج وغیرہ ہے، تو یہ حضرات روزے کے بدلے میں کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے. اور فدیہ کیا ہے؟ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. دوسری قسم کیا ہے؟ وقتی مرض. وہ امراض جو وقتی ہوتے ہیں اور ان میں شفا یابی کی امید ہوتی ہے، جیسے کہ شدید بخار ہے تو بخار سے انسان ٹھیک ہو جائے گا نا، تو جب ٹھیک ہوگا رکھ لے، شدید بخار میں نہ رکھے. یا ایکسیڈنٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں وہ رکھے گا رمضان کے بعد. تو یہ حضرات فدیہ نہیں دیں گے بلکہ رمضان کے بعد جتنے روزے رہ گئے ان کی قضا دیں گے. اور راجح قول کے مطابق حاملہ اور مرضیہ کا شمار بھی انہی میں ہوگا. حاملہ جو عورتیں پریگنٹ ہیں اور مرضیہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کا شمار بھی وقتی مرض میں ہوگا، تو بعد میں وہ روزہ رکھیں گی، قضا دیں گی. مسافر سے متعلق احکامات. قرآن مجید سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 185 ارشاد باری تعالی ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو، اس مہینے کو پا لیتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کو، وہ اس میں روزہ رکھے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا، جو مریض ہو، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، تو مسافر کو بھی چھوٹ ہے، وہ کیا کرے گا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں یہ گنتی پوری کر لے.
یعنی جو روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے رمضان میں تو وہ بعد میں رکھے گا۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے مشقت کا باعث ہو تو علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ اس کے بارے میں صحیح البخاری میں روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں، جمگٹھا لگا ہوا رش ہے اور اس پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، روزے دار ہے تو اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس پر سب نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیس من البر الصوم فی السفر، یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے۔ تو سفر میں اگر مشقت ہے تو روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، البتہ اگر مشقت کا باعث نہ ہو، سفر کیا ہے مشقت کا باعث نہیں ہے تو پھر روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ رخصت کو قبول کرنا چاہے تو اوپر آیت کریمہ آپ نے سنی، اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اس کے بارے میں روایت صحیح البخاری میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی یوم حار، سخت گرمی کے دنوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حتی یضع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، اتنی سخت گرمی تھی کہ آدمی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا اپنا۔ وما فینا صائم الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ، تو ہم میں سے روزے دار صرف دو تھے، سفر میں روزے دار دو تھے، کون کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اگر وہ مشقت کا باعث نہیں ہے۔ سحری کا افضل وقت، فضیلت اور آداب۔ فرمان باری تعالی ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داری واضح ہو جائے سیاہ داری سے فجر سے، یعنی جب فجر پھوٹ جائے، مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت کا ابتدا ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تم کھا سکتے ہو۔ جو ہی فجر کی ابتدا ہوگی تو کھانا پینا ختم ہو جائے گا، سحری کی انتہا ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سحری کھانی چاہیے، فجر سے پہلے پہلے، فجر کے وقت سے پہلے پہلے سحری کھانی چاہیے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر فرمایا کہ رات تک یعنی مغرب تک روزے کو مکمل کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو سحری کھانی چاہیے، اس کی فضیلت ہے کہ اس میں برکت ہے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدثہ، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قاموا الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے آئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قلت اے انس، تو کہتے ہیں میں نے کہا، زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا، اے انس رضی اللہ عنہ، کم بینہما، ان کے درمیان وقت کتنا تھا؟ یعنی سحری کر کے آپ نماز کے لیے آگے، کتنا وقت تھا؟ قال قدر 50 آیا، اتنا وقت تھا، کتنا وقت؟
سحری اور فجر کی نماز میں وقت کتنا تھا کہ جتنی دیر میں انسان 50 آیتیں پڑھ لے. تو آپ دیکھیں کہ سحری کو بالکل آخر میں کرنا چاہیے، اور جو ہی فجر کا وقت شروع ہو تو اس کے بعد نماز کے لیے جانا ہے. تو یہ تقریباً 50 آیات اتنا ہی وقت بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر. سحری میں، افطاری میں تو ہم کھجور کھاتے ہیں نا، تو فرمایا کہ بہترین سحری مومن کی کیا ہے؟ کھجور کا کھانا. تو سحری میں بھی کھجور کھانی چاہیے، یہ بھی مسنون ہے. تو سحری کا افضل وقت آپ نے جانا، اس کی فضیلت اور آداب آپ نے سنے. اور اسی میں ایک اور روایت سنن نسائی میں موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له. روزے دار اور روزے کی نیت رات سے کرے گا. روزے دار کیا کرے گا؟ روزے کی نیت رات سے کرے گا. اس لیے فرمایا نا کہ جو رات سے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو روزے دار روزے کی نیت رات سے کرے گا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اس کا یہ ارادہ ہے کہ صبح اٹھ کر اس نے روزہ رکھنا ہے، بس یہ نیت ہوتی ہے. تو اسی کا نام نیت ہے. البتہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کوئی الفاظ کسی حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے یہ درست ہے. جو عموماً ہم لوگ نیت کے طور پہ جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے کیسے درست نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. رمضان مبارک کے مہینے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد کہتے ہیں کل، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ آج رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. تو ویسے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. تو صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے. رات سے یہ ارادہ ہو کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے اور صبح سحری کھا کے وہ روزہ رکھے تو یہ روزہ درست ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.